السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان شاہ۔ ناظرین، آج میں انتہائی اہم ایک نقطے پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو علماء کرام کے حوالہ سے ہے، لہٰذا آپ دوست جب ویڈیو سنتے ہیں تو اس کو آگے شیئر لازمی کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچیں۔ اگر آپ کو ویڈیو موصول ہوئی ہے تو کوشش کریں اس کے ساتھ یوٹیوب کا لنک بھی بھیج دیا کریں تاکہ ہماری اور ویڈیوز بھی دوسرے دوستوں تک پہنچ جائیں، کیونکہ ہم یہ جو محنت کر کے ایک تحقیق کر کے یا جو چیز آپ کے لیے لاتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، میں اپنے اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے چند شخصیات کے ماضی کی چند شخصیات یا علماء کے نام لوں گا آپ کے سامنے۔ ان میں سے کچھ علماء کے نام سے تو آپ واقف ہوں گے، شاید عام آدمی واقف نہ ہو، مگر جو علماء کرام کی تقاریر سنتے ہیں یا کتابیں پڑھتے ہیں یا دینی علوم حاصل کرتے ہیں وہ بہت اچھی طرح ان کے ناموں سے واقف ہوں گے۔ پھر میں اس کو آگے خلاصہ کروں گا ان ناموں کے بتانے کی جو وجوہات ہیں، اور پھر اس کو کرنٹ سینیریو سے لنک کروں گا۔ پہلا نام ہے علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا نام ہے امام محمد حسن الشیبانی۔ تیسرا نام ہے امام محمد یوسف، ابو یوسف کہتے ہیں۔ چوتھا نام ہے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ۔ پانچواں نام ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تمام نام وہ ہیں جو لوگ علماء کرام کی تقاریر سنتے ہیں وہ ان سے بڑے اچھی طرح واقف ہیں۔ اب میں 5 نام اور لوں گا، وہ بھی آپ نے سننے ہیں ذرا۔ شیخ الاسلام ملا فرتین آسمی، شیخ الاسلام ملا عبد الکریم، شیخ الاسلام ابو سعود افندی، شیخ الاسلام محمد زین العابدین افندی۔ اب جو پہلے 5 نام ہیں اور یہ جو اب میں نے 5 نام لیے، ان آخری 5 ناموں میں سے کوئی بھی شاید واقف نہ ہو، ایون علوم دینیہ حاصل کرنے والے لوگ بھی ان سے ناواقف ہوں گے۔ ان 10 علماء میں ایک چیز، ایک قدر کامن ہے، مشترک ہے ایک قدر، وہ یہ ہے کہ یہ 10 کے 10 علماء پبلک آفس ہولڈر تھے، یعنی کہ ریاست کی طرف سے اہم عہدوں پر فائز تھے۔ علامہ واقدی، جن کو آپ جانتے ہیں کتاب المغازی اور فتح الشام کے حوالہ سے، یعنی کہ یہ بہت بڑے مورخ، امام بخاری سے بھی پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان کو خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی افواج پر انہوں نے مہدی مقرر کیا ہوا تھا، یعنی یہ غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو فتوحات کے حوالہ سے یہ بہت بہترین اوریٹر تھے اور بہترین مورخ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہارون الرشید کی جو عسکری قیادت تھی یا افواج تھیں، ان کو یہ غزوات نبی اور صحابہ کرام کی فتوحات کے حوالہ سے جذبہ دلانے کے لیے ان کے ہاں یہ خطیب اور ایک قسم کے مقرر فائز تھے، اور یہ تا حیات اس عہدے پر رہے۔ پھر امام محمد اور امام یوسف کو آپ جانتے ہیں کہ یہ فقہ حنفی کے حوالہ سے امام ابو حنیفہ کے 2 بڑے شاگرد تھے جنہوں نے فقہ حنفی مرتب کی۔ پھر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سب جانتے ہیں الشفا شریف کے حوالہ سے، یہ اپنے وقت میں جج تھے، یعنی قاضی القضاء تھے، چیف جسٹس تھے۔ امام محمد اور امام یوسف کا بتانا بھول گیا، وہ بھی قضاء کے عہدے پہ رہے ہیں، چیف جسٹس کے عہدے پہ رہے ہیں دونوں۔ اور پھر حافظ ابن حجر عسقلانی، جن کو آپ تہذیب و تہذیب کے حوالہ سے، فتح الباری کے حوالہ سے، الاصابہ کے حوالہ سے جانتے ہیں، وہ بھی قضاء کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ اب جو اگلے 5 نام میں نے بتائے ہیں شیخ الاسلام، یہ خلافت عثمانیہ کے وہ شیخ الاسلام ہیں جو ہیڈ آف اسٹیٹ تھے علمیہ انسٹیٹیوٹ کے۔ ان میں سے ہم کسی کو نہیں جانتے، عام بندہ بھی نہیں جانتا، اور دینی علوم حاصل کرنے والے لوگ بھی ناواقف ہیں ان سے، حالانکہ یہ لوگ 30 سال ان عہدوں پر رہے۔ اب نقطہ میں سارا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ نقطہ یہ ہے کہ جو تھا خلافت عباسیہ کا دور، اس میں خلافت عباسیہ کے دور میں جو عہدے تھے وہاں شیخ الاسلام کا عہدہ انہی کے دور سے شروع ہوا، مگر قاضی کا عہدہ یا مشاورت کے عہدے وہ سارے موجود تھے، تو وہ انہی بڑے بڑے علماء کو آفر کیا کرتے تھے، اور اکثر علماء ان کو ٹھکرا دیا کرتے تھے کہ ہم نے سرکاری نوکری نہیں کرنی۔ امام ابو حنیفہ کے متعلق سب کو معلوم ہے، تو وہ ٹھکرا دیتے تھے، مگر آخر میں انہی علماء میں سے ہی یہ عہدے دیے جاتے تھے، یعنی کہ یہ علماء درس و تدریس کا کام بھی کر رہے تھے
اور سرکاری عہدے پر بھی فائز تھے۔ مگر جب خلافت عثمانیہ بن گئی، سلطان محمد اول جو ہے، ان کے بیٹے جو سلطان مراد دوم جو تخت پر بیٹھے اور انہوں نے العلمیہ انسٹیٹیوٹ بنایا، پھر شیخ الاسلام کا عہدہ بحال کیا، تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ جو پبلک آفس ہولڈر علماء تھے نا، جو سرکاری ملازم تھے، ان کے لیے عوامی درس و تدریس کا کام انہوں نے بند کر دیا، یعنی کہ وہ مکمل ریاست کی خدمت کریں گے، امور ریاست میں اپنے علم اور اپنی تحقیق کو امور ریاست کے لیے استعمال کریں گے، عوامی درس و تدریس نہیں کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ العلمیہ کے جو جتنے بھی شیخ الاسلام گزرے، 131 شیخ الاسلام 500 سال کے اندر، وہ عوام میں ناواقف ہیں، کیونکہ وہ امور ریاست کا کام کرتے تھے، اور ان کی جو درس و تدریس بھی العلمیہ کے اندر ہی ہوتی تھی ساری زندگی۔ جو دوسرے علماء تھے جن کو ہم جانتے ہیں، یعنی حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں، یا جو ان کے بعد میں بھی ہوئے، حافظ جلال الدین سیوطی ہو گئے، علامہ شوکانی ہو گئے، علامہ زرقانی ہو گئے، علامہ یوسف نبھانی ہو گئے، یہ جتنے جو دوسرے علماء تھے یہ بھی اسی دور میں گزرے ہیں، مگر یہ درس و تدریس عوامی درس و تدریس کرتے تھے، اور جو شیخ الاسلام جو عہدے پر فائز ہوتا تھا وہ پرائیویٹ کام نہیں کر سکتا تھا، یعنی کہ پبلک آفس ہولڈر کو انہوں نے بند کر دیا تھا کہ وہ عوامی درس و تدریس کریں، وہ مکمل ریاست کی رہنمائی کریں اور ریاست کا کام کریں، امور ریاست میں کام سر انجام دیں۔ ہوا یہ کہ جب یہ خلافت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی، سب کانٹیننٹ میں جب اسلامی ریاست تو تھی نہیں، جو درس و تدریس والے علماء تھے وہ سلسلہ جاری تھا، تو جو ہمارے پاس جب علماء بنے سب کانٹیننٹ کے اندر، وہ اصل میں درس و تدریس والے علماء ہیں، یعنی کہ خطباء ہیں، مبلغین ہیں، مفسرین ہیں، شارحین ہیں، فقہاء ہیں، مفتیان کرام ہیں، یہ یعنی کہ درس و دین کی درس و تدریس کا کام کرنے والے علماء ہیں۔ ہمارا ان علماء سے رابطہ منقطع ہو گیا جو امور ریاست کا کام کرتے تھے، تو ہوا یہ کہ عام آدمی نے ہر چیز ان علماء سے سیکھنا شروع کر دی جو نہ ہی تجربہ کار ہیں امور ریاست کے حوالہ سے، نہ ہی ان کو ایکسپیرینس ہے، تو یہ ان کا کام ہوتا ہے تحقیق پر تحقیق، اس میں فلسفہ آتا ہے، منطق آتا ہے، پھر کتب کی تحقیق، پھر تاریخ کے حوالہ سے، یہ ساری زندگی درس و تدریس والے علماء کا کام یہی ہوتا ہے۔ اور ان علماء کا جو لوگ ان سے سیکھتے ہیں وہ اہل ذوق لوگ ہوتے ہیں، یا دینی علوم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، عوام نہیں، عام عوام نہیں۔ عام عوام کا جو تعلق تھا وہ ان علماء سے تھا جو امور ریاست میں کردار ادا کر رہے تھے، وہ تو رہا نہیں، وہ تو علماء موجود نہیں، وہ ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ موجود رہا نہیں، تو عام آدمی نے ایون امور ریاست کے فیصلے بھی ان علماء سے سیکھنے شروع کر دیے یا سمجھنے شروع کر دیے جو درس و تدریس کا کام کرتے ہیں۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ عام آدمی کی جو ریاستی پالیسی ہے مذہب کے حوالہ سے یا دین کے حوالہ سے، وہ جب ان علماء سے سیکھتا ہے تو یہ علماء تو ہمیشہ ریاست کے کریٹکس ہوتے ہیں، یعنی جو درس و تدریس والے علماء ہوتے ہیں جو ریاستی عہدے نہیں لیتے تھے، وہ تو ہمیشہ ریاست کے غلط فیصلوں پر یا تھوڑے سے غیر اسلامی، یا انہیں ایسے لگتا تھا کہ قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ ہے، تو وہ تو ان کے ہمیشہ ناقد رہے ہیں۔ تو جب ہم ان کے ناقد رہتے ہیں تو عام آدمی کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ ریاست اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، یہ عام آدمی میں کنفیوژن بڑھ گئی ہے اس وجہ سے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں بالکل جو خلافت عثمانیہ جو ہمارا قریب ترین دور ہے، یعنی 100-150 سال پہلے تک 1924 تک شیخ الاسلام کا عہدہ تھا، ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جیسے ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ہے، ہمیں وہاں سے لٹریچر منگوا کے ان علماء نے جو 500 سال امور ریاست میں کام کیا ہے، یعنی کہ قرآن و حدیث سے فیصلے کیے ہیں، ریاست کی پالیسی میکنگ کی ہے، وہ ہم اگر اسلامی نظریاتی کونسل میں لے لیں، اور پھر ہم ایک اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ ایک ریسرچ سینٹر بنا دیں، یعنی جو علماء امور ریاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں بغیر پولیٹکس میں جائے، وہ اس ریسرچ سینٹر میں بیٹھیں اور ریاست کو گائیڈ لائنز دیں، ریاست کو فیصلے دیں، ٹھیک ہے، وہ نفاذ آپ کریں اسلامی نظریاتی کونسل کے تھرو یا کوئی اور آئینی ادارہ بنا کے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ تحقیق، جو علم کے حوالہ سے تحقیق اور تدریس کا کام علیحدہ ہو اور امور ریاست کا کام علیحدہ ہو، کیوں کہ عام آدمی کا جو اسلام ہے وہ کمپلیٹلی لنکڈ ہے ریاست کے اسلام کے ساتھ۔ عام آدمی کو ضرورت نہیں ہے اتنی کتابیں پڑھنے کی اور اتنی تحقیق کرنے کی، یہ بالکل غلط سوچ ہے کہ عام آدمی کو ہر چیز سمجھنی چاہیے، اسے حدیث بھی پڑھنی چاہیے، ذوق کے لیے پڑھیں، مگر عام آدمی تو اپنی ریاست کی جون سی بھی جاب کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس میں مصروف ہے،
اس کا جو اسلام ہے، اس کی جو ڈائریکشن ہے، وہ جو علماء امور ریاست سر انجام دیتے ہیں وہاں سے آنی چاہیے اس کی ڈائریکشن۔ جب وہاں سے اس کی ڈائریکشن آئے گی تو یہ جو علماء کے مسائل ہیں، مثلا یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ جو مسائل ہیں یہ تحقیقی مسائل ہیں، تحقیقی اختلافات ہیں علماء کے ہیں، یہ عوامی اختلاف ہیں ہی نہیں۔ علماء کو، عام آدمی کو اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے، یا رفع یدین کرنا یا نہیں کرنا۔ عام آدمی ان اسکول آف تھاٹ میں سے کسی کو بھی فالو کرتا ہے، یہ اس کا ذاتی اسلام بن جاتا ہے۔ مگر امور ریاست کا اسلام جو ہے وہ عام آدمی کے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ ریاست عام آدمی کی معاشرت کرتی ہے، عام آدمی کے لیے معاشرہ بناتی ہے، عام آدمی کو اسلام کے لیے تیار کرتی ہے۔ یعنی جن قوانین کا یا جن پالیسیز کا نفاذ ریاست کرتی ہے، عام آدمی انہی سے ہی متاثر ہوتا ہے۔ یعنی کہ عام آدمی کی زندگی، اس کا جو کریکٹر بنتا ہے وہ اس معاشرے سے بنتا ہے جس کی پالیسی میکنگ ریاست کر رہی ہوتی ہے۔ تو عام آدمی کو اگر یہ سارے معاملات نہیں بھی پتہ ہوں گے نا کہ مجھے کس اسکول آف تھاٹ میں جانا ہے، یا مجھے ہر مسئلے کی دلیل پتہ ہونی ہے، تب بھی وہ بہترین مسلمان ہوگا، کیونکہ وہ ریاست اس کے لیے معاشرہ بنا رہی ہوگی۔ اور ریاست جب ایسا انسٹیٹیوٹ بنا دے گی یا ایک ریسرچ سینٹر بنا دے گی تو تمام مکاتب فکر کے وہ علماء جو ریاست کے لیے مثبت کردار ادا کرنا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں گے اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں، اور وہ یہ ساری تحقیق، ہر چیز امور ریاست میں تحقیق کر کے ریاست کو دیں گے، ریاست ان کو نفاذ کرے گی، اور عام آدمی ایک بہترین مسلمان بن جائے گا، بغیر بہت سارے علوم جانے، بغیر بہت ساری کتابیں پڑھے، بغیر بہت ساری تقاریر سنے، کیونکہ اس تک ریاستی پالیسی پہنچ رہی ہوگی، معاشرہ بلڈ ہو رہا ہوگا، اس کا کریکٹر بلڈ ہو رہا ہوگا اسلام کی روشنی میں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب ہم دونوں چیزیں، ہم امور ریاست بھی انہی علماء سے لے رہے ہیں جن کا کام درس و تدریس ہے، منطق، فلسفہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، یہ سارا پڑھتے ہیں، یہ مکمل تحقیقی کام ہے۔ یہ عام آدمی کا ان سے کوئی لنک نہیں ہے، عام آدمی کو ان میں سوچنا بھی نہیں ہے، ان میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کے پڑھے بغیر وہ ایک بہترین مسلمان بن سکتا ہے اور بہترین زندگی اسلامی معاشرے کے حساب سے زندگی گزار سکتا ہے اگر ریاست صحیح معنوں میں علماء کا استعمال کرے، ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنا کر اور کوئی قوت نافذہ کا ادارہ بنا کر، بے شک اسلامی نظریاتی کونسل کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرے۔ اور ہمارے مدارس کو بھی یہ چاہیے کہ جہاں ہم درس نظامی پڑھاتے ہیں، اتنی کتب پڑھاتے ہیں، وہاں ہم 500 سال اس ٹرکش لٹریچر پڑھا دیں ان کو، یا ٹرکش جو امور ریاست میں جو جتنے شیخ الاسلام گزرے ہیں انہوں نے کیا کیا فیصلے کیے، 30 سال بھی ایسے شیخ الاسلام رہے ہیں، تو وہ کس طرح وہ فیصلے کرتے تھے۔ یعنی اتنی ساری کتابوں سے، جتنی ہماری 14 سال میں ہر مسئلہ پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ریاست تو اینڈ پہ اس پہ قانون سازی کر دیتی ہے، 1 لائنر قانون سازی ہوتی ہے۔ مثال طور پہ 295C ہے نا، اس کی سزا موت ہے، بس یہ ریاست نے طے کر دیا، عام آدمی کے لیے یہی بہت ہے کہ اسلام کا حکم ہے 295C کے مطابق گستاخ رسول کی سزا موت ہے، یہ کافی ہے، اس کو ساری تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بے شک اس قانون بننے سے پہلے پورا فلسفہ، پوری تاریخ موجود ہے کہ یہ بنا کیسے، وہ علماء کا کام ہے، وہ عام آدمی کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ عام آدمی کو ہر مسئلہ میں اتنی دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ریاست جب ایک چیز کی قانون سازی کر دیتی ہے، گائیڈ لائنز ایک 1 لائنر جملے سے عام آدمی کے لیے بہت ہے، وہی اس کے لیے، وہی اس کا اسلام ہے۔ تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا ریاست کو کہ امور ریاست کے علماء کا ایک پورا تعین کرے، اس کا پورا ایک پروسیجر بنائے کہ علماء کیسے پارٹیسپیٹ کریں ریاست کے لیے، امور ریاست میں، اور وہ جو پارٹیسپیٹ کریں گے، وہ جو پھر وہ تمام مکاتب فکر کے چلے جائیں گے، اس سے ریاست کو کبھی بھی مذہبی کمیونٹی کی طرف سے کوئی مخالفت نہیں ملے گی، کیونکہ وہاں پہ ان کی ریپریزنٹیشن موجود ہوگی ریاست کے پاس، اور پھر وہی عوام سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہوں گے۔ اور یہ جو علماء ہیں جو تحقیق کر رہے ہیں مدارس میں اور یہ پڑھا رہے ہیں، یہ ان کی رہنمائی کے لیے کام کریں گے، مگر عام آدمی سے یہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ یعنی یہ علماء جو ریاست میں حصہ نہیں لیں گے ریاست کے کاموں میں، وہ عام آدمی کے لیے ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ عام آدمی کے لیے ان کی بحث، ان کی دلائل، ان کی باتیں اتنی خاص نہیں رہیں گی، صرف ان لوگوں کے لیے جو ذوق کے لیے سننا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں یا تحقیق کرنا چاہتے ہیں، مگر ہر آدمی کے لیے نہیں ہوگی۔ اس وقت ہر آدمی کے لیے اگر وہ تھوڑا سا مذہبی ہوتا ہے تو وہ کسی مکتبہ فکر کے یا کسی بھی عالم کو فالو کرتا ہے
تو اس کے ذہن میں ریاستی پالیسی بھی وہ والے علماء دے رہے ہیں جو ریاست میں شامل ہی نہیں ہیں، امور ریاست میں شامل ہی نہیں ہیں، وہ یعنی کہ وہ جس طرف لائن دینا چاہیں تو عام آدمی اسی لائن کو لے لیتا ہے۔ تو یہ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، تو یہ ہمیں ایک کنفیوژن ختم ہو جائے گی اور ایک بہت بہترین ریاست کو ایک نہ صرف گائیڈنس ملے گی اور ساتھ ساتھ ریاست کی مخالفت یا ریاست کو جو پریشر گروپ اور یہ چیزیں ملتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہر مکتبہ فکر کی ریپرزنٹیشن ریاست کے عہدیداروں میں موجود ہوگی۔ جزاک اللہ۔